बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा जैसे कि हम पढ़ रहे थे, हमने लेक्चर्स पहले भी 2 लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2, सेम 9th क्लास। आपको जैसे पता है हम पढ़ रहे थे तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान को, और इसका हमने ऊपर मैंने नाम भी मेंशन किया और इंग्लिश में इसको कहते हैं पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। जी बेटा थोड़ा सा पीछे से हम रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में, बल्कि चंद सेकंड्स का। हमने पीछे पढ़ा था तकसीम बंगाल के बारे में जो कि 1905 में हुई। उसके बाद ये भी पढ़ा था कि वो मनसूख हो गई 1911 में। उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था शिमला वफ़द के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था मुस्लिम लीग के क़याम के बारे में जो कि 1906 में बनी है। अब उसके आगे फर्दर क्या इवेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान बनने की तरफ क्या क्या इकदाम उठाए गए हैं, उनके बारे में हम आज मज़ीद पढ़ेंगे। आज जो बेटा हमारा टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान से ही, कि उसमें सबसे पहले हम आज जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है मिंटो मोरेले इस्लाहात। जैसे कि आपको पता है कि लेबर पार्टी जो है वो बरतानिया में बरसरे इक़्तिदार आई, तो उन्होंने कुछ आईनी तब्दीलियां जो है वो करनी चाहिए, और लॉर्ड कर्जन के बाद जो है वो लॉर्ड मिंटो को भेजा था। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड मिंटो ही हैं और उनके साथ सेक्रेटरी आते हैं मोरले। अब ये दोनों मिलकर कुछ और आईनी इस्लाहात करते हैं जिसकी वजह से ये मुसलमानों के दिल में भी जगह बना लेते हैं, और ये एक ऐसा कदम है जिससे मुसलमानों के लिए तो वो अच्छा था ही, लेकिन वो बरसगीर के लिए भी बहुत अच्छा कदम था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों और हिंदुओं की सियासी बेचैनी जो है वो बढ़ रही है, यानी तकसीम बंगाल के बाद मुसलमान जो है वो पहले ही बेजार हैं। उनको पहले ही लग रहा है कि जो हमारी हुकूमत है, जो अंग्रेज हुकूमत है, वो हमारे लिए बिल्कुल नहीं सोचती, और यहाँ पर जो हिंदू हैं वो भी बेचैन हैं, वो भी बेजार हैं हुकूमत से। वो चाहते हैं कि अब हमें भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे सिर्फ हम अपने हकूक के लिए काम करें। तो यहाँ पर दोनों की बेचैनी जो बढ़ रही है, उसमें बरतानवी पार्लियामेंट की जो इस्लाहात हैं वो आती हैं जिनको मिंटो मोरेले इस्लाहात कहा जाता है। अब मिंटो मोरेले इस्लाहात को तारीख में एक और नाम से याद किया जाता है, और वो है इंडियन कौंसिल एक्ट 1909। ये 1909 में हुई हैं और इसको इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। जी बेटा इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं, मिंटो मोरेले इस्लाहात के जो पॉइंट्स हैं वो 2 ही अहम हैं, 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन भी किए हैं और मैं आपको बता भी रही हूँ। तो पहला जो पॉइंट है बेटा इसका वो है मरकजी सूबाई कानून साज जो असम्बलियां थी, जो काउंसिल्स थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, जो कानून बनाने वाले इदारे थे, उनमें उनके अरकान जो थे, जो उनके मेंबर्स थे, उनकी तादाद में इजाफा किया गया था। ठीक है जी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर उनकी तादाद जो थी वो सबसे पहले 16 थी, ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरान की तादाद 16 थी और उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया था, यानी कि 60 कर दिया गया था, तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली चीज ये की थी कि उन्होंने तमाम जो कानून साज असम्बलियां थी, काउंसिल्स थी, उनके अरकान, उनके मेंबर्स की तादाद में इजाफा कर दिया था। उसके बाद जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मिंटो मोरेले इस्लाहात का, वो था जी कि मुसलमानों के जो जुदागाना इंतखाब का जो उन्होंने एक मुतालबा किया था, उसका जो तरीका राइज करने की मंजूरी दे दी गई थी, और वो किसने दी थी? मिंटो मोरेले ने। इन दोनों ने मिलकर ये बहुत अहम कदम जो है वो उठाया था, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो खुशी की इंतहा है वो बढ़ गई थी, और उनको लगा था कि हाँ शायद अब हमारे लिए कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच रही है। जी बेटा तो ये थी मिंटो मोरेले इस्लाहात जो कि 1909 में हुई, और उसके गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे, सेक्रेटरी उसके मोरेले थे, और इन दोनों ने मिलकर एक जो है वो इस्लाहात की बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से, और उनके जो 2 मेन पॉइंट थे वो यही थे कि उन्होंने कानून साज असम्बलियों के अरकान की तादाद में इजाफा कर दिया था और मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का तरीका राइज करने की मंजूरी दे दी थी। जी बेटा हम आगे चलते हैं। आगे है मिसाके लखनऊ जो कि 1916 में हुआ है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए जो एक जैसे कहते हैं कि एक विजन जो था, जो एक उनको एक जैसे कहते हैं कि एक मंजिल जो थी, मंजिल की तरफ जो पहला कदम था वो मिसाके लखनऊ था। 1916 में क्या हुआ है जी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका जलसा होता है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो बैठते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसको हम जानते हैं मिसाके लखनऊ के नाम से, और इसमें हिंदू भी फाइनली मुसलमानों को
ایک الگ قوم تسلیم کر لیتے ہیں. اور یہاں پر حکومت جو ہے وہ آلریڈی 1909 میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کی جو اجازت ہے وہ دے چکی ہے, اور فائنلی ہندوؤں نے بھی ان کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا ہے. اور یہاں پر قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بلایا جاتا ہے. یعنی یہاں پر کیونکہ مسلم اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں ایک معاہدے کے تحت, اور اس کے پیچھے ساری کی ساری جو جدوجہد اور کوشش تھی وہ ساری کی ساری قائد اعظم کی تھی. تو اس وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد یعنی دونوں کو ملانے کا سفیر جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ ہے میثاق لکھنؤ جو کہ 1916 میں ہوا, اور یہ مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ جلسہ تھا, ایک معاہدہ تھا دونوں قوموں کے درمیان, اور اس میں فائنلی مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا جاتا ہے, اور ان کے جو جداگانہ انتخاب کا جو رائٹ تھا وہ ان کو فائنلی دے دیا جاتا ہے. اور یہ میثاق لکھنؤ کو تحریک میں جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے ان کی منزل کی طرف. جی بیٹا ہم آگے چلتے ہیں. تحریک خلافت. تحریک خلافت ہے بیٹا 1919 میں یعنی کہ 1919 میں. اب تحریک خلافت کیوں ہوئی ہے بیٹا, اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا کے بہت سارے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں, اور یہ ورلڈ وار ہے جو کہ 1914 میں سٹارٹ ہوتی ہے. اب اس میں ترکی جو ہے وہ جرمنی کا ساتھ دے رہا ہے انگریزوں کے خلاف, اور جو انگریز ہیں وہ ترکی کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ یہاں کی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ ترکی ایک ایسا مرکز ہے جہاں پر مسلمانوں کے بہت سارے جسے کہتے ہیں مقدس مقامات ہیں, اور وہاں پر مساجد ہیں, اور مسلمان کیونکہ اپنے مذہب کی حیثیت سے, دین کی حیثیت سے, اور عالمی جو اسلامی برادری کی حیثیت سے وہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے ترکی کا ساتھ دیتے ہیں, اور اس وجہ سے انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر پہلی جنگ عظیم ہے 1914 میں یعنی 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے. اس کے بعد ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا ہے انگریزوں کے خلاف. اب ترکی کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے. اب جب ان کو شکست ہوتی ہے تو انگریز جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ترکی کو باقی ملکوں سے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اب کون سے ملک ہیں وہ؟ سعودی عرب ہے, شام ہے, اردن ہے, عراق ہے اور فلسطین ہے. ان ممالک کے ساتھ ترکی کا جو رابطہ ہے وہ بالکل کاٹ دیا جاتا ہے, اور یہ تمام کے تمام اسلامی ملک ہیں, اور جب ان کا آپس میں رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو ترکی اپنے آپ کو کمزور قوم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اسلامی برادری کا ساتھ دینے کی حیثیت سے وہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں برصغیر میں انگریزوں کے خلاف, اور یہاں پر وہ ایک تحریک چلاتے ہیں جس کا نام ہے تحریک خلافت. اب تحریک خلافت کا مطلب یہ ہے, اس کے مقاصد ہیں جو کہ ہیں 3. پہلا مقصد یہ ہے کہ ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے, یعنی جو ترکی میں خلافت عثمانیہ چل رہی تھی اس کو قائم رکھا جائے, اس کو ختم نہ کیا جائے. دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ مسلمانوں کے جو مقدس ترین مقامات ہیں, جو مساجد ہیں, وہ ساری کی ساری ترکوں کی ہی حفاظت میں رہیں, ترک ہی اس کو جو ہے وہ سنبھالیں. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ کہتے ہیں کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے, یعنی اس کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے ان کو اپنا نہ بنا لیا جائے, بلکہ جو ترکی کی حدود جو مختص ہوئی ہیں ویسے ہی ترکی ایز اٹ از رہے. تو یہ تھا تحریک خلافت جو کہ ہوا ہے 1919 میں. پہلی جنگ عظیم ہے 1914 میں, اور اس میں انگریز جو ہے وہ ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں. جرمنی جو ہے وہ لڑ رہا تھا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا, اور اس چکر میں جو انگریز ہیں وہ ترکی کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور مسلمان جو برصغیر کے ان کو یہ ڈر ہے کہ وہاں پر ہمارے مقدس ترین مقامات ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے, تو وہ اس کے خلاف انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں جس کا نام ہے تحریک خلافت, جو کہ 1919 میں ہوئی. اور اس کے مقصد صرف یہی تھے کہ ترکی کی خلافت جو ہے وہ قائم رکھی جائے, مقدس مقامات جو ہے وہ ترکوں کی ہی حفاظت میں رہیں, اور تیسرا تھا کہ ترکی کی حدود میں تبدیلی جو ہے وہ نہ کی جائے. جی بیٹا اگلا پوائنٹ ہے تحریک عدم تعاون جو کہ 1920 میں ہوئی ہے. جی اس کا بیٹا پس منظر اگر دیکھیں تو تحریک عدم تعاون کے نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے نان کوآپریشن موومنٹ, یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, آپ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب یہاں پر پس منظر میں کیا چل رہا ہے؟ پس منظر میں چل رہی ہے ورلڈ وار, جس میں ترکی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور انگریزوں نے اس کے خلاف جنگ کی ہے. تو اب اس کے خلاف جو مسلمانوں نے جیسے تحریک خلافت چلائی ویسے ہی ان کے دلوں میں انگریزوں کے لیے بہت زیادہ غصہ ہے, کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ کیا اور وہاں کے مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی.
اب یہاں پر اور ترکی کو شکست بھی ہوئی. تو اس طرح سے جو اسلامی برادری کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے ترکی کا ساتھ دینے کے لیے انگریز حکومت کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہ بائیکاٹ جو تھا وہ ایک تحریک کی صورت میں سامنے آیا جس کو تحریک عدم تعاون کہتے ہیں, یعنی نان کوآپریشن موومنٹ, جو کہ ہوئی ہے 1920 میں. اس کے کچھ مقاصد ہیں بیٹا. سب سے پہلے حکومت کے ساتھ عدم تعاون, یعنی مسلمانوں نے جو بر صغیر میں رہ رہے ہیں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اب ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنے والے. اس کے بعد دوسرا ہے سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا, یعنی سرکاری ملازمتوں پہ جو مسلمان فائز تھے انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا, یعنی اگر فوج ہے تو اس پہ اگر بھرتی ہو رہے ہیں مسلمان, لیکن مسلمانوں نے اس وقت جب 1940 میں جنگ عظیم پہلی ہوتی ہے اور اس وقت ترکی کو شکست ہوتی ہے, تو وہ اپنا غصہ ایگریشن انگریز حکومت کے خلاف اس طرح سے نکالتے ہیں کہ وہ حکومت کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور نوکریوں سے اپنا جو ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد فوج میں بھی بھرتی نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے جی انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ, یعنی کہ انگریز جو مصنوعات باہر بنا کر یہاں پر لا کر بیچ رہے ہیں تو مسلمانوں نے اس کا بھی بائیکاٹ شروع کر دیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہ چیزیں نہیں خریدیں گے. اس کے بعد بیٹا ہے عدالتی بائیکاٹ, اور اس کے بعد ہے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا, اور انگریزوں کے عطا کردہ خطابات کو واپس کر دینا. یہ تمام جو مقاصد ہیں یہ تھے عدم تعاون تحریک کے, اور یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی طرف سے ایگریشن کی صورت میں آئے, جس کا جو کہ رزلٹ تھا ترکی کی شکست کا اور ترکی میں موجود مقدس مقامات کو مسمار کرنے کا. اس طریقے سے انہوں نے اپنا غصہ جو ہے وہ ان کو شو کیا. اور آلٹرنیٹیولی اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں کے بعد مسلمانوں کو ہی بہت سارے مصائب اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد بیٹا ہم آتے ہیں تحریک ہجرت کی طرف, جو کہ ہے 1920 میں. اب یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ کافی حد تک چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, اور انہوں نے انگریزوں سے جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹیپ بیک لے لیا ہے, اور وہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے گیو اپ کر دیا, چھوڑ دیا ہے. اب یہاں پر تحریک ہجرت کیسے شروع ہوتی ہے؟ جو علماء کرام ہیں, جو مذہبی اسکالرز ہیں, وہ ایک فتویٰ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی بر صغیر جو ہے وہ دارالحرب ہے, اور دارالحرب میں مسلمانوں کا رہنا اب ناممکن ہے, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر جائیں. اب ہجرت کہاں کر جائیں؟ دارالسلام کی طرف, یعنی ایک ایسی جگہ کی طرف جہاں پہ امن ہو, جہاں پہ ان کے اسلامی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہو, جہاں پر ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ دارالسلام مانتے ہیں افغانستان کو. اس وقت میں ان کو لگتا ہے کہ افغانستان میں تمام حالات جو ہے وہ پرسکون ہیں, امن والے ہیں, وہاں پر مذہبی اجازت ہے, آزادی ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہجرت کر جاتے ہیں. اب مسلمان جو ہے وہ راتوں رات اپنی جائیدادیں بیچ کر, اپنی نوکریاں چھوڑ کر, سارا کچھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ راتوں رات ہجرت کر جاتے ہیں افغانستان کی طرف. رزلٹ کے طور پر افغانستان جو ہے وہ ملک پاکستان کی عوام کے لیے, اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا, مسلمانوں کے لیے, بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے نہیں کھولتا. اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو واپس آنا پڑتا ہے لٹے پھٹے حال میں, بڑی خراب حالت میں وہ واپس آتے ہیں, اپنی جائیدادیں بھی بیچ کے جا چکے ہیں, اور بہت سارے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف ترکی میں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے تحریک ہجرت جو کہ 1920 میں ہوئی ہے. ایک دفعہ چھوٹا سا آپ کو میں ریویژن کے طور پہ کچھ پوائنٹس بتا دوں. منٹو مورلے اصلاحات ہے 1909 میں بیٹا. اس میں ہم نے گورنر جنرل لارڈ منٹو ہیں, مورلے ہیں, ان دونوں نے مل کر برطانوی پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ کچھ اصلاحات کی ہیں. اصلاحات میں جو 2 پوائنٹس اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے قانون ساز اسمبلیوں کی جو تعداد تھی, جو ممبرانز کی تعداد تھی, ممبر جو ارکان کی تعداد تھی, ان میں اضافہ کیا ہے, اور مسلمانوں کی جداگانہ انتخاب کا جو طریقہ رائج کرنے کی منظوری دی ہے. اس کے بعد مساق لکھنؤ آ جاتا ہے 1916 میں. مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک مشترکہ جلسہ ہے, اس میں معاہدہ ہوتا ہے, اس میں مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کر لیا جاتا ہے. حکومت پہلے ہی اس کی منظوری دے چکی ہے, اور اس کے بعد قائد اعظم جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے ہیں. اس کے بعد تحریک خلافت کی طرف آتے ہیں تو پہلی جنگ عظیم ہے 1914 میں, اور یہاں پر انگریز جو ہیں وہ ترکی کے خلاف جرمنی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور ترکی جرمنی کا ساتھ دے رہے ہیں, اور جو انگریز ہیں وہ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں, اور ترکی کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے. اور مسلمان جو ہیں وہ ترکی کا ساتھ دینے کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں جو کہ تحریک خلافت کے نام سے جانی جاتی ہے, جس کے مقاصد یہ ہیں کہ ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے,
मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें और तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। उसके बाद है बेटा तहरीक अदम ताउन जो कि 1920 में हुआ है, और इसमें पस मंज़र यही था कि मुसलमान जो है वो अपना एग्रेशन शो करना चाहते थे और उन्होंने तहरीक अदम ताउन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पर किया, जिसके मकासद जो थे वो सामने हैं आपके। हुकूमत के साथ अदम ताउन यानी कि उनके साथ कोऑपरेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, सरकारी मुलाजमतों को छोड़ दिया। उसके बाद फौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना, मसनूआत का बाइकआउट करना, अदालती बाइकआउट करना, उसके बाद स्कूलों में बच्चों को ना भेजना, और लास्ट अंग्रेजों के अता करदा खिताबात को भी लौटा देना, वापस कर देना। उसके बाद बेटा तहरीक हिजरत है जो कि 1920 में है। उलमा कराम जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक फतवा जारी किया, उन्होंने बरसगीर को दारुल हर्ब करार दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि दारुस्सलाम की तरफ, यानी एक ऐसे इलाके की तरफ, पुरअमन इलाके की तरफ जो है वो हिजरत कर जाएं। उस वक्त मुसलमानों ने हिजरत के लिए अफगानिस्तान को मुंतखब किया और रातों रात जो है वो अपनी तमाम जायदादें बेच के अफगानिस्तान की तरफ मूव करने लगे, और अफगानिस्तान ने इस मौके पर बरसगीर के मुसलमानों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे जो है वो नहीं खोले और उन्हें वापस आना पड़ा। और उस वक्त जब वो वापस आए तो मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और दूसरी तरफ जो तुर्की है वहाँ पर खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हो चुका था। जी बेटा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन सारी चीज़ों को डेट्स के साथ अपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, मेमोराइज करना है, लेक्चर को गौर से सुनना है, और उसके बाद आपने इसके जो पॉइंट्स हैं उनको लिख कर भी देखना है, इनकी डेट्स लिख कर याद करनी है ताकि आपको ये ना भूले। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।